سب سے پہلے آپ کو بتائیں، طالبان رجیم کے خلاف افغانستان میں پاکستان کی کارروائی جاری ہے۔ جمعے کو بریفنگ دیتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، افغان طالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا۔ جہاں بھی حملہ ہوا پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور یہ آپریشن ابھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن غضب للحق مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ افغان طالبان فیصلہ کر لیں انہیں پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں یا دہشت گردوں سے۔ ہماری چوائس واضح ہے، ہم نے پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا ہے۔ is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long that آپ نے چوز کریں between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے، آپ کو پاکستان، یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے۔ ہماری چوائس ایبسلیوٹلی کلیئر ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان، اس کی سیکیورٹی، اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغانستان میں کئی مقامات پر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہیں نشانہ بناتے وقت پوری طرح یقینی بنایا گیا کہ صرف فوجی اہداف ہی نشانہ بنائے جائیں۔ کابل میں، کندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے۔ All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets mein there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ تمام سیاسی جماعتیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے متحد ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اس میں پوری قوم متحد ہے۔ Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا، اینڈ فرام 2014 ٹل 2026 یہ 12 سال کا جو سفر ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، چاہے وہ سینٹر کی ہوں، رائٹ کی ہوں، لیفٹ کی ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، حکومت سے باہر ہوں، دے ہیو آلویز ریسپیکٹڈ، فالوڈ اینڈ سیڈ یس ٹو دس نیشنل ایکشن پلان، دس ریوائز نیشنل ایکشن پلان، جس کو آپ ویژن عزم استحکام کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آپریشن غضب للحق کی تفصیلات جاری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک افغان طالبان رجیم کے 297 کارندے مارے گئے اور 450 سے زائد زخمی ہو چکے۔ طالبان رجیم کے تباہ کیے جانے والے ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں کی تعداد 135 ہو گئی۔ 89 طالبان چوکیوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئیں۔ افغانستان میں 29 مقامات کو فضائی کارروائی سے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ دیکھیے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے بارڈر پہ خیبر میں، اگر آپ اوپر چلے جائیں چترال کی طرف، ہر جگہ پہ انہوں نے سکرمشز کی کوشش کی، انہوں نے فائرنگ کی کوشش کی، انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر ان کی اتنی صلاحیت تھی نہیں۔ ان کے پاس، آپ کو پتا ہے کہ کنونشنل وارفیئر کے اندر بالکل کوئی کیپیبلٹی الحمدللہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور انہوں نے ایک تاثر دیا انڈین سوشل میڈیا کے ساتھ مل کے، انڈین میڈیا کے ساتھ مل کے، کہ پاکستان کا جو ہے وہ نقصان کیا گیا ہے، جو کہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو کل جب بھرپور جواب گیا اور ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو اور اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے میں افواج پاکستان نے بھرپور کارروائیاں کی، تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ پروپیگنڈا سے بھاگ گئے ہیں، اور آپ کو تھوڑی نرمی نظر آئے گی کہ جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں
اس میں ان کے کل کے لہجے میں اور آج کے لہجے میں فرق ہے. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روز روز پاکستان میں دہشت گردی کے حملے بھی کروائیں, دہشت گردوں کی سہولت کاری بھی کریں, دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کریں, ان کو ٹریننگ بھی دیں, اور وہ پاکستان کے اندر آ کے کاروائیاں کریں اور پھر آپ پاکستان کی بارڈر کو اٹیک کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. آج جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اندر ڈرون فائر کیے پاکستان پر ہی, اب یہ جو ڈرون پاکستان کے اندر دہشت گردوں نے کوشش کی, ایک ناکام کوشش کی, ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان ڈرونز کو بھی مار گرایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ایک صحافی نے سوال کیا, کیا آپ پاکستان اور افغانستان جنگ میں مداخلت کریں گے؟ ٹرمپ نے جواب دیا, میں کرتا, لیکن آپ جانتے ہیں میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کے پاس ایک عظیم وزیر اعظم اور ایک عظیم جنرل ہیں, عظیم قیادت ہے. یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کی میں واقعی بہت عزت کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ راولپنڈی کا دورہ. عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاکستان افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعظم نے کہا, فتنہ الخوارج افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے. افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے. پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعظم کی سرحدی علاقوں میں افغان طالبان رجیم کے حملوں کو پسپا کرنے پر افواج پاکستان کی تعریف. بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. DGISPR نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے میں بھارت ملوث ہے. بھارت افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے. بھارت کی طرف سے مشرقی بارڈر پر کسی بھی قسم کی کارروائی کے خدشے پر جواب دیا کہ پاکستانی فوج تیار ہے, کسی کو شوق پورا کرنا ہے تو آزما لیں. پاکستان میں جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے انڈین اسپانسرشپ ہے, انڈین ابیٹمنٹ ہے, ڈیزائن ہے. دی بیس آف آپریشن وہ اس کو افغان طالبان رجیم کا جو زیر تسلط, جو اپریسو رجیم کے زیر تسلط علاقہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ دے ورک. پاکستان کی جو افواج ہیں وہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو, ویدر دے آر دی ایئر فرنٹیئرز ویدر دے آر دی سی فرنٹیئرز, وی آر آلویز ویجیلنٹ. اور اگر کسی نے اپنا کوئی شوق پورا کرنا ہے کسی بھی وقت, سو دے آر آلویز ویلکم. DGISPR نے پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. کہا, خیبر پختونخوا کی پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں, ہمیں ان کی قربانیوں پر فخر ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی پولیس کو. کوئی ہے جو کہ ان کی شہادتوں, ان کی قربانیوں کو جو ہے جھٹلا سکتا ہے, جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے؟ Nobody. The whole nation is together. And I must take this opportunity to give our biggest homage to the very brave and proud police of Khyber Pakhtunkhwa, جو کہ بالکل فرنٹ پہ کھڑی ہے. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کس طرح پختونخوا کے, خیبر پختونخوا کے عوام کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی دی. ترکی نے پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان حالیہ تنازع حل کرانے کے لیے دونوں ممالک کے حکام سے رابطہ کیا ہے. چین نے معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین کو تنازع جلد حل کرنے کی تلقین کی ہے. پاک افغان حالیہ تنازع کے دوران کس ملک کا کردار کیا رہا, جانتے ہیں اعزاز سید کی اس رپورٹ میں. افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف جارحیت اور پاکستان کی جانب سے اس کا بھرپور جواب دینے کے دوران ترکیہ تنازع کے حل کے لیے متحرک نظر آیا. ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے فون پر بات کی اور پھر افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی رابطہ کیا. ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی فون پر رابطہ کیا اور معاملے کے حل کے لیے بات چیت کی. قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ نے بھی پاک افغان وزرائے خارجہ سے الگ الگ بات کی. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کے لیے مخلصانہ کردار کی پیشکش کی. پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فون کر کے سعودی وزیر خارجہ کو حالیہ تنازع کے بارے میں تفصیلات فراہم کی. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین کو اس معاملے پر گہری تشویش ہے. دونوں ممالک اس معاملے کو فوری حل کریں.
مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کی بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون پر بات ہوئی اور اس معاملے کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس کی طرف سے بھی پاک افغان تنازع پر تشویش کا اظہار کیا گیا، تاہم امریکہ کی طرف سے کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا ہے کہ دشمن نے 7 سال پہلے تاریکی میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کر کے غلط اندازہ لگایا۔ پاک فضائیہ نے دن کی روشنی میں دشمن کی برتری کا زون توڑ دیا، قابل اعتماد دفاعی توازن بحال کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 7 برس مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب میں پاک فضائیہ کے سربراہ کا کہنا تھا، مئی 2025 میں دشمن کو ہمارا جواب اس کی توقعات سے کہیں زیادہ حیران کن تھا۔ تاریخ میں پہلی بار پاک فضائیہ نے مکمل دائرہ کار پر مبنی کثیر الجہتی آپریشنز انجام دیے جو نہایت منظم اور بے نقص طریقے سے مکمل کیے گئے، جس کے دشمن کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور اس کے کئی رافال طیارے Su-30 MKI، میراج 2000، MiG-29 اور بغیر پائلٹ طیارے مار گرائے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے علاقے کے اندر گہرائی تک جا کر بیسز اور زمینی اثاثوں کو بھی نشانہ بنایا۔ جدید ترین S-400 فضائی دفاعی نظام اور ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی ناکارہ بنایا۔ ایئر چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو عزت کے ساتھ امن کا خواہاں ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں آپریشن غضب للحق کے تحت دشمن کو بھرپور اور مؤثر جواب دیا گیا۔ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ آپریشن غضب للحق میں دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائے گئے۔ قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات گورنر ہاؤس کراچی میں افطار ڈنر کے موقع پر کہی۔ گورنر ہاؤس میں امید رمضان کی 9ویں افطار ڈنر میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔